بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا صدق اللہ العظیم۔ دنیا کی جتنی بھی تہذیب یافتہ قومیں ہیں، ہر قوم میں اس بات کا رواج ہے کہ جب دو شخص آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ابتدائی ملاقات کے لیے کچھ کلمات وہ آپس میں اظہار محبت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہر قوم میں اس بات کا رواج ہے۔ اسی طرح قبل از اسلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل عربوں میں بھی اسی بات کا رواج تھا کہ جب دو شخص آپس میں ملا کرتے تھے تو حیاک اللہ کا جملہ یا اسی طرح اور کوئی جملہ جیسے انعم اللہ بک عینا انعم صباحا اور اس طرح کے جملے جو تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، وہ جملے آپس میں استعمال کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے اظہار محبت کے لیے۔ اسلام نے اس طرز کو بدل کر کلمات جو مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں، وہ کلمات ساری تہذیبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ خوبیوں کو شامل ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے کہ یہ کلمات جامع اس وجہ سے ہیں کہ جتنی بھی قومیں ہیں اور وہ جو کلمات استعمال کرتے ہیں، سب کا مقصد صرف اظہار محبت ہوتا ہے، نہ تو اس سے کوئی فائدہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو یہ کلمہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کلمے کے اندر بہت ساری خوبیاں اور بہت سارے مفاد شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو یہ کہتا ہے السلام علیکم، تو وہ اس کو دعا دے رہا ہوتا ہے کہ تم تمام آفات سے، پریشانیوں سے، غموں سے محفوظ رہو۔ یعنی اس کو حیات طیبہ کی دعا دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں ایسی زندگی دے جس زندگی کے اندر تمہیں کوئی غم، تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو اور تم اس غم اور پریشانی سے محفوظ رہو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو دعا ہے یہ عبادت ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ تو جو مسلمان سلام کر رہا ہے تو دعا، سلام کرنا یہ دعا بھی ہے۔ اسی طرح سلام کرنے والا شخص دوسرے کو اللہ کی طرف متوجہ بھی کر رہا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو سلام کرتا ہے اور یوں کہتا ہے السلام علیکم، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے تمام آفتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تو وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ پریشانیوں سے محفوظ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ چاہیں گے تو تم آفات سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہو گے۔ اس لیے ہمیں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو کے اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ ہی سے دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ تو سلام دعا بھی ہے، اور سلام میں ایک مسلمان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور اللہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے یاد دہانی کرانا بھی ہے۔ اسی طرح سلام کے اندر اظہار محبت کے ساتھ ساتھ محبت کے حق کی ادائیگی بھی ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، تو وہ گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے، یعنی اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ تم تمام آفات سے محفوظ رہو۔ اور سر فہرست وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جب میں یہ دعا دے رہا ہوں کہ تم آفتوں سے محفوظ رہو، اللہ تمہیں آفتوں سے محفوظ رکھے، تو گویا کہ یوں بھی کہہ رہا ہے کہ سر فہرست تم میری ذات سے، میری ذات کی وجہ سے جو تکلیفیں تمہیں پہنچ سکتی ہیں تم اس سے محفوظ ہو۔ تو یہ سلام اظہار محبت کے ساتھ ساتھ ادائے حق محبت بھی ہے کہ آدمی جو محبت کا اظہار کر رہا ہے تو سلام کرنے کے اندر وہ اس محبت کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو اس کو دوسرے مسلمان کے اوپر واجب ہے اور دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ وہ پہلے مسلمان کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو سلام کا جواب دے، اور اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو سلام کا جواب نہ دینے والا گناہگار ہو۔
اسی وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ اس کے سلام کے فائدے بہت زیادہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ سلام کے فضائل کے پر موجود ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم کامل مومن نہ ہو جاؤ، اور تم کامل مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میں ایسی چیز تمہیں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ وہ چیز یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، خواہ اس شخص کو جانتے ہو یا اس شخص کو نہیں جانتے۔ اسی طرح صحیحین کے اندر یعنی بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، اسلام کے اعمال میں سب سے افضل عمل مجھے بتا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، خواہ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کے ہر ملک میں اور ہر ملک کے ہر شہر کے اندر بہت سے یعنی سیاسی طور پر اور ریاست کچھ ادارے مقرر کرتی ہے، گورنمنٹ حکومت کچھ ادارے مقرر کرتی ہے، کچھ لوگوں کو مقرر کرتی ہے، اور ان کا اور کچھ بجٹ مقرر کرتی ہے۔ وہ لوگوں کو مقرر کرنا، بجٹ مقرر کرنا یا ادارے مقرر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم کیا جائے۔ تو اسلام نے ہمیں جو سلام کے رواج ڈالنے کا حکم دیا ہے اور سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں نہ تو اداروں کے مقرر کرنے کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کے مقرر کرنے کی ضرورت ہے، نہ بجٹ کے مقرر کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ امن کے قائم کرنے کے لیے بہترین سبب سلام کو عام کرنا ہے۔ اس لیے کہ بد امنی جو قائم ہوتی ہے وہ آپس کی رنجشوں، آپس کے دلوں کی خرابی اور ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے بد امنی پیدا ہوتی ہے، اور کسی بھی ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے اور اس ملک کو زیر و زبر کرنے کے لیے بد امنی پھیلانا یہ اس ملک کی ترقی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ تو اسلام نے جو سلام کے رواج ڈالنے کا حکم دیا، یہ امن کو قائم کرنے کے لیے مؤثر اور بہترین ذریعہ ہے کہ جو آدمی یعنی جو ملک والے اور جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سلام کا رواج ڈالیں گے تو سلام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبتیں بڑھیں گی، ایک دوسرے سے عقیدتیں بڑھیں گی، دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے ملک میں، شہر میں اور جگہ جگہ امن قائم ہوگا۔ تو اس لیے سلام کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، یہ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، یعنی اللہ کے مبارک ناموں میں سے ہے، اور اللہ نے اپنا یہ مبارک نام زمین پر اتارا ہے۔ فرمایا جو شخص کسی کو سلام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، اور جو شخص کسی مجلس میں جائے اور مجلس میں جا کر اس مجلس والوں کو سلام کرے تو مجلس والے اگر جواب دے دیں تو بھی اس کے لیے اجر ہے سلام کرنے والے کے لیے، اور مجلس والے اگر جواب نہ دیں تو اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس وہ اس شخص کو جس نے سلام کیا ہے وہ اس شخص کو جواب دیتے ہیں۔ اور صحیحین کی روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سواری کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو شخص پیدل چل رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے والے کو، جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ ہوں وہ کہیں سے گزر رہے ہوں اور بڑے مجمع پہ گزر ہو رہا ہو تو ان کو چاہیے، تھوڑے مجمع والوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ مجمع والے کو سلام کریں۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص گھر میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام کر کے گھر میں داخل ہو، کہ یہ سلام کرنا اس کے لیے بھی باعث برکت ہے اور اس کے گھر کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ جب سلام کر کے داخل ہوگا تو شیاطین اور دیگر نقصان دہ چیزیں وہ گھر سے باہر رہ جائیں گی اور گھر کے اندر خیر و برکتیں آئیں گی، اور سلام کی وجہ سے گھر کے اندر محبتیں بڑھیں گی۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان سے ملے تو چاہے ایک مرتبہ ملاقات ہو یا وقتاً فوقتاً ہر تھوڑی دیر کے بعد ہی ملاقات کیوں نہ ہو رہی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کرنا مسنون ہے، سلام بار بار کرنا چاہیے، اسی طرح رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا مسنون ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ سلام کرنا یعنی سلام میں پہل کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ تفسیر بحر محیط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے السلام تطوع ورد فریضۃ، کہ سلام کرنے میں تو اختیار ہے
البتہ جواب دینا یہ فرض ہے، اور تفسیر بحر محیط ہی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ سلام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ اکثر علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس کے اندر بھی سلام کے جواب دینے واجب ہونے کا ذکر ہے، اور سلام کا مسنون ہونا یہ اشارۃ النص کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب کسی مسلمان سے ملتے تو ہمیشہ سلام کے اندر پہل کرتے، حتیٰ کہ اس روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کری کہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام میں آگے بڑھ جائیں، لیکن کبھی ایسا نہ ہو سکا، ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی سلام میں پہل کرتے تھے۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے بڑے فضائل بیان فرمائے، اسی کا اثر تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سلام کو بہت زیادہ رواج دیا کرتے تھے اور سلام کو عام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے معاشرے میں امن و امان بھی قائم تھا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں بھی تھیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کا عمل روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بازار کے اندر جاتے تھے صرف سلام کرنے کے لیے، چاہے کوئی چیز خریدنی ہو یا کوئی چیز نہیں خریدنی ہو، کوئی کام ہو یا نہ ہو، بازار میں صرف سلام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو سلام کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ سلام سے متعلق ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس کے اندر سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ نمبر ایک کہ اگر کوئی آدمی استنجا کر رہا ہو، ضرورت کے لیے، کوئی بشری ضرورت کے لیے گیا ہے، تو اس وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا شرعاً یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا مبارک نام ہے، غلط جگہ پہ، گندی جگہ پہ لینا اس کی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو دوران نماز کسی کو سلام کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، یا سلام کا کسی نے سلام کیا اور دوران نماز سلام کا جواب دیا تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو نماز کے دوران بھی سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خطیب خطبہ دے رہا ہے، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، چاہے وہ عید کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، بہر صورت ہر صورت کے اندر سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت میں کوئی شخص مشغول ہے اور تو اس کو سلام کرنا مناسب نہیں ہے، اگر کسی نے سلام کر لیا تو جواب دینا اس کے ذمہ میں لازم نہیں ہے، اس لیے ان مواقع کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔